الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، ہر مخلوق کو اور ہر چیز کو اسی نے وجود بخشا۔ ہم انسانوں کو پیدا کرنے والا اور ہماری تخلیق کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے، اور اس نے ان تمام لوگوں کو، ان تمام نفوس کو جن کو انسان کہا جاتا ہے، وہ ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد۔ باپ کا نام آدم علیہ السلام اور ماں کا نام حوا علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم انسانوں کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی پوری انسانیت آدم اور حوا علیہم السلام کی اولاد ہے،
اور تم کو مختلف قبیلوں، خاندانوں، برادریوں اور نسلوں میں جو تقسیم کیا ہے تو وہ صرف اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کا تعارف ہو، یہ کس ملک کا باشندہ ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، یہ کہاں بود و باش اختیار کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے، بس اس حد تک۔ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنی ذات، اپنی برادری، اپنے حسب اور نسب اور اپنے پیشے کی بنا پر دوسرے کو حقیر اور اپنے آپ کو عظیم اور بڑا سمجھے، اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، بڑائی ہو جائے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی صاحب فضیلت ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک تو وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ آج انسان جس ذات اور جس برادری کی بنا پر اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو کمتر سمجھتا، ذرا وہ اپنا نسب نامہ تو دیکھے کہ جس نے اپنے آپ کو بڑا بنایا ہے اس کا نسب کیا آدم اور حوا کے علاوہ کسی اور سے جا کر ملتا، اور جس کو وہ حقیر یا کمتر سمجھتا ہے کیا اس کا نسب آدم اور حوا کے علاوہ کسی اور سے جا کر ملتا؟ ظاہر ہے ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی دو اولاد ہیں، دونوں کا باپ ایک، دونوں کی ماں ایک۔ اسی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہ جب تقریباً 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ میری ان باتوں کو، ان نصیحتوں کو، ان تعلیمات کو ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، اور صحابہ کرام نے اس حق کو ادا کیا اور وہ تعلیمات واسطے سے پہنچاتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات پہنچیں گی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا لوگو تمہارا باپ بھی ایک ہے اور تمہارا رب بھی ایک ہے، اس لیے کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت اور کوئی برتری حاصل نہیں۔ اگر برتری اور فضیلت کا کوئی معیار ہو سکتا ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے، اور تقویٰ کی بنا پر انسان ایک دوسرے پر اپنی بڑائی اور فضیلت کا اظہار نہیں کرے گا، کیونکہ کون کتنا نیک ہے، کتنا پارسا ہے، کتنا اس کے ہاں تقویٰ ہے، کتنا خشوع ہے، کتنی للہیت ہے، کتنا اللہ سے ڈر ہے، یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اپنی بڑائی کا اظہار نہیں دوسروں کے سامنے، اپنی برتری کا اظہار نہیں، کبر نہیں، عجب نہیں، تکبر نہیں، بلکہ دوسروں کے سامنے عاجزی، انکساری، تواضع، خشوع، دوسرے کو اپنے جیسا انسان سمجھنا، اپنے جیسا سمجھنا، اس کے کام آنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ ایک انسان کا مقام اور ایک مرتبہ ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، یہ صفت یعنی صفت تواضع، انکساری کی صفت ان کے یہاں تو بدرجہ اتم پائی جانی چاہیے، کیونکہ قرآن بھی اسی کی تعلیم دیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تعلیم دی۔ آپ پڑھیں ذرا سورہ نور، اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ سورہ نور کی آخری آیات، آخری رکوع پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی، اپنے مومن بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات میں سب سے پہلی صفت وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے احکام و فرامین کو ماننے والے، وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی چال میں تکبر نہیں، ان کی بات میں تکبر نہیں، ان کے انداز میں تکبر نہیں، ان کے یہاں غرور نہیں، گھمنڈ نہیں، دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار نہیں۔ فرمایا یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، آسانی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں، اپنی ذات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں، زمین میں پیر مارتے ہوئے نہیں۔ اسی کی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی، لا تصعر خدک للناس لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی، ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے میرے بیٹے، لوگوں کے سامنے اپنے گال مت پھلانا، گال پھلا کر، پیشانی پر شکنے ڈال کے، برا منہ بنا کر، شکنے ڈال کر، غلط انداز میں لوگوں کے ساتھ گفتگو مت کرنا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالی کسی بھی تکبر کرنے والے اور شیخی بگھارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی پسند نہیں کرتا کسی بھی تکبر کرنے والے کو۔ ابتدا میں ذرا چلے جائیں، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تخلیق کی جس آدم کی، سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، لیکن تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے روک دیا؟ استکبرتا، کیا تو نے میرے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں؟ ام کنت من العالین، یا تو بڑائی اختیار کرنے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بڑا ہوں۔ جب رب کائنات کے سامنے اس نے تکبر کا اظہار کیا، رب کی بات نہیں مانی، رب کے حکم کے سامنے اس نے تواضع اختیار نہیں کی، رب کائنات نے اس کو ملعون قرار دے دیا۔ قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے حکم ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب قرآن لوگوں تم پڑھنا شروع کرنا تو سب سے پہلے اس شیطان سے پناہ مانگنا جو ملعون ہے، جو مردود قرار دے دیا گیا، جہنم سے، جنت سے نکال دیا گیا۔ اس سے بڑی لعنت کی بات اور کیا ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے، کبر ہو،
غرور ہو اس کے اندر۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ اور تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ظاہر کبر اور گھمنڈ بہت بری چیز، انتہائی بری خصلت ہے۔ فرمایا جس کے اندر یہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، یہ کبریائی بڑائی کا اظہار یہ میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، یعنی رب کی صفات ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ مالک ارض و سماوات، وہ خالق کون و مکان، وہ مستوی علی العرش، کبریائی اور بڑائی اس کی شان ہے، اس کی صفت ہے۔ فرمایا کہ یہ میری شان ہے، یہ میری عظمت ہے۔ من نازعنی منہما احدا قذفته فی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو ان دونوں چیزوں میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، میری ان صفات کو چھیننے کی کوشش کرے گا، بخشوں گا نہیں، قذفته فی النار، جہنم میں اس کو جھونک دوں گا، جہنم میں ڈال دوں گا۔ اسی کو تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے یہاں ذرہ برابر بھی گھمنڈ، تکبر، غرور ہوگا، رب کائنات اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی کپڑے پہنتا، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے کپڑے پہننا چاہتا، جوتے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی جمیل خوبصورت ہے، اچھائی کو، خوبصورتی کو پسند کرتا۔ ایک آدمی اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں، اچھے جوتے پہننا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں، اچھے انداز میں اچھی چیزیں کھانا پینا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں، اچھی چیزوں کا استعمال کرنا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن حقیقت میں کبر، جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ ہے بطر الحق و غمت الناس، کہ آدمی کوئی اچھائی استعمال کرتا، اچھے کپڑے استعمال کرتا ہے، اچھا لباس استعمال کرتا ہے، اچھے جوتے اور چپل استعمال کرتا ہے، اچھا مکان استعمال کرتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، لیکن یہ چیزیں اس کو حق بات کو تسلیم کرنے سے روک دیتی۔ وغمت الناس، اور یہ چیزیں وہ استعمال کر رہا ہے، نئے کپڑے پہن کر، اچھے کپڑے پہن کر دوسروں کو حقیر سمجھ رہا، دوسروں کو کمتر سمجھ رہا، اچھا کھانا کھانے والا کمتر کھانے والے، معمولی کھانا کھانے والے کو حقیر سمجھتا۔ ایسی اور بڑی بڑی اچھی اچھی بلڈنگوں اور مکانوں فلیٹوں میں رہنے والا جھگی جھوپڑی میں رہنے والوں کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہے کبر، یہ ہے غرور، یہ ہے گھمنڈ جو اللہ کو پسند نہیں۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، کیونکہ غرور، تکبر، کبر یہ آدمی کو حق بات سے روک دیتا ہے، حق بات سے۔ یقین نہ آئے تو پڑھ لیں ذرا سورہ نمل۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا، بنی اسرائیل کی طرف بھی اور فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھی، بہت سارے معجزات عطا کیے۔ بعض جگہ قرآن میں فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے گئے تھے، 9 معجزے، لیکن ہوا کیا؟ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ واضح نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کے پاس آئیں تو بجائے اس کے کہ وہ ان کو تسلیم کرتے، موسیٰ کو نبی و رسول مانتے،
اللہ رب العالمین کو اپنا معبود برحق مانتے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو۔ اور آگے کے جو الفاظ ہیں ذرا اس پر غور کیجئے گا۔ جو آدمی سوچتا ہے نا کہ صاحب ارے ایسا نہیں اور ویسا نہیں، اگر ایسا نہیں اور ویسا نہیں تو کیوں کتاب و سنت کی تعلیمات سے آدمی روگردانی کرتا؟ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اگر وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، اللہ کو معبود برحق نہیں مانتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ نہیں مانتا، تو گویا کہ اپنے آپ کو ان کے اتباع اور اطاعت سے بڑا سمجھتا، تبھی تو نہیں مان رہا ہے۔ بطر الحق، تبھی تو حق کو وہ تسلیم نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں فرمایا کہ واضح نشانیاں آئیں، انہوں نے کہا یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ جو معجزات لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور اس کی قوم کے لوگ دل میں کہیں نہ کہیں ان کے یہ تھا کہ موسیٰ برحق نبی، موسیٰ نبی ہیں، موسیٰ کو جو معجزات دیے گئے وہ یقیناً ٹھیک ہیں، لیکن وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ دل تو مانتے تھے لیکن انہوں نے موسیٰ اور ان کے معجزات کو تسلیم نہیں کیا، دشمنی کی وجہ سے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کہ ہم موسیٰ کو نبی مان لیں، موسیٰ کو رسول مان لیں، اس کی نبوت و رسالت کا اقرار کر لیں، یقین کر لیں، اور ہم کہہ دیں کہ ہم رب نہیں ہیں، میں رب نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، کوئی اور ہے، تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، میری ساکھ کیا بچے گی؟ اتنے دنوں سے جو میں باشاہت کرتا چلا آ رہا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں نے اپنی قوم سے کہا ہے، پھر اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ دل مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، لیکن دشمنی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی و رسول نہیں مانا، ان کو دیے جانے والے معجزات کو نہیں مانا۔ انجام کیا ہوا؟ دوسروں کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے کا دعویٰ کرنے والا، دوسروں سے اپنی عبادت کرانے والا، سجدے کرانے والا، ایک دریا میں ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا، نہ اس کی نہ اس کا دعوے رب ہونا اس کو بچا سکا، نہ اس کو بادشاہت بچا سکی، نہ اس کا لاؤ لشکر اس کو بچا سکا۔ تو ایک مومن کا کام یہ، اللہ کا بندہ، آدم و حوا کی اولاد ہے، وہ اس کے یہاں تکبر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، تواضع اختیار کرے، دوسروں کے سامنے انکساری اختیار کرے، عام انسان بنا کر اپنے آپ کو پیش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی بڑے مرتبے، مقام، سیادت اور قیادت میں تو نہ پا سکے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہیں ہو سکتا، آپ سے عظیم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ لوگو مجھے اس طریقے سے اس مقام پر مت پہنچا دینا جس مقام پر نصارہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نبوت اور رسالت جو ان کا ہے، مقام انسانیت جو ان کا ہے، اس سے جو بڑا جن لوگوں نے ثابت کیا، رب کائنات نے ان کو کافر قرار دیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جن لوگوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ کہا، معبود قرار دیا، رب نے ان کو کافر قرار دیا۔
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تین معبودوں میں سے ایک معبود کہ ایک اللہ، دوسرے مریم اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو معبود قرار دیا، رب نے ان کو بھی کافر قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب بولنا شروع کیا اپنی ماں کی گود میں، تو جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، نہ اللہ ہوں نہ اللہ کا بیٹا ہوں۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب، اسی کی عبادت کرو۔ تو فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت، جن کے مقام اور جن کے مرتبہ کا کتنے بار اظہار ہوا ہے، آج پھر ہم یہ کہتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم مقام و مرتبہ والا نہ آپ سے پہلے کوئی آیا ہے نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی آ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے نصارہ نے ابن مریم کو بہت اونچائی پر پہنچا دیا، جو ان کا مقام تھا اس سے اونچا بنا دیا، تم ایسا مت کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، چنانچہ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ آج ذرا سی چیز ہو جائے، آدمی ایسا کام جو چھوٹا اور بڑا نہیں، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتا، وہ نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتا ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود بڑائی کا اظہار کیا، نہ آپ اس طرح نمایاں بن کر کبھی رہے کہ پتہ چلے، آج ہوتا ہے نا ذرا سا کچھ ہو جائے تو صاحب چار آگے چار پیچھے، چار دائیں چار بائیں، گیٹ کیپر اور یہ اور وہ۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، ایک عورت وہاں رو رہی تھی، آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ کی بندی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو جو مصیبتوں میں لاحق ہوئی۔ اس نے آپ کو عجیب سا جواب دیا، کہا الیک انت، کہا آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جائیں اپنا کام کریں، جو پریشانی مجھے لاحق ہوئی ہے وہ آپ کو لاحق نہیں ہوئی، اس لیے آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ چلے گئے، کوئی بات نہیں، آپ چلے گئے۔ ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا؟ تب وہ کہتی ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں تو پہچان ہی نہیں سکی۔ چنانچہ اس کے بعد وہ گئی آپ کے گھر۔ حدیث میں آتا ہے دروازے پر کوئی دربان نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، کوئی پہرے دار نہیں، اور اس نے آپ سے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، اپنا عذر پیش کیا کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکی، اس لیے آپ کو یہ جواب دیا۔ آپ نے نہ ڈانٹا نہ پھٹکارا نہ کوئی اور بات کہی، آپ نے فرمایا کہ بعد میں تو صبر سب کو آ جاتا ہے، بہتر یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تب صبر کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ مکمل اسوہ حسنہ ہیں ہمارے لیے۔ گھروں میں آپ رہتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کا کام کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے، عام کام کرتے تھے، سفر پر جاتے تھے، جو کام دوسرے صحابہ کرتے تھے وہ آپ بھی کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، کتاب و سنت پر عمل کے دعوے دار ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ہمارے دلوں میں تکبر نہ ہو، بڑائی کا اظہار نہ ہو، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا جائے، تواضع اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، اپنے آپ کو انسانوں میں رہنے والا ایک عام انسان سمجھیں، اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا نہ سمجھیں۔ آخری بات، ایک شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، معلوم تھا کہ آپ نبی ہیں، کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا بھئی کیوں کانپ رہے ہو؟ ریلیکس ہو جاؤ، نرمی اختیار کرو، میں کوئی بادشاہ نہیں۔ اور فرمایا میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔
عام انسان، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرے اندر تکبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے تکبر سے محفوظ رکھے، بڑائی سے محفوظ رکھے، شیخی سے محفوظ رکھے، گھمنڈ سے محفوظ رکھے، تواضع کی توفیق عطا فرمائے، انکساری کی توفیق عطا فرمائے، سب کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔